میرے محترم معزز علماء کرام، میرے محترم بزرگوں، بھائیوں، دوستوں، میرے عزیز بچوں، سن 2000 میں ہانگ کانگ آیا تھا تو یہاں مجھے حاضری نصیب ہوئی تھی، بیان نہیں ہوا تھا، ویسے اپنے عزیز قاری محمد ساجد صاحب کے ساتھ آیا۔ یہ ہانگ کانگ کے اندر میرے مخدوم و مکرم حضرت مولانا قاری محمد طیب صاحب دامت برکاتہم، اللہ ان کو صحت کاملہ عطا فرمائے اور ان کے علم و عمر میں برکتیں عطا فرمائے۔ یہ سارے ان کے لگائے ہوئے باغ اس دفعہ میں ہانگ کانگ آیا، اس دفعہ آیا تو وہ یہاں موجود تھے ماشاءاللہ، ان کی معیت میں کافی جگہ جگہ پروگرام ہوئے، لیکن اس دفعہ اللہ کو اس طرح منظور ہوگا کہ وہ ہانگ کانگ میں موجود نہیں ہیں، تو باقی تو ملتان پیرن و پور ہے، لیکن قاری صاحب کی کمی ہے۔ اللہ ان علماء کو سلامت رکھے اور آپ حضرات کو تادیر سے استفادہ حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں ہانگ کانگ کو آیا ہوں تو یہ ختم نبوت مومنٹ کے جو مراکز ہیں ان میں بیانات کرنے کا موقع مل رہا ہے، اور چونکہ آپ میرا شاید آج ابھی قلون مسجد میں وہ افتتاح بخاری شریف تھی تو وہاں بیان کیا، اور شاید کالے کا آخری بیان ہے، اور یہاں اس ختم نبوت مومنٹ کا جو مدرسہ ہے، مرکز ہے، میری خواہش تھی کہ ایک جان ختم نبوت پر ہو جائے، اس منصب رسالت کو ذرا سمجھایا جائے کہ اس کائنات کے اندر یہ رسالت کا منصب کیا حیثیت رکھتا ہے۔ میرے محترم بزرگوں، بھائیوں، دوستوں، اللہ رب العزت کی ذات کے بعد اس کی الوہیت، اس کی شان ربوبیت کے بعد وہ خالق ہے، ہم سب مخلوق ہیں، تو اس کائنات کے اندر اور اس مخلوق کے اندر انسان کے لیے رسالت کا منصب سب سے بڑا شرافت والا منصب، اس سے بڑا منصب دوسرا کوئی نہیں۔ تو اللہ نے یہ دنیا میں اپنی وحی الہی کا سلسلہ جاری فرمایا، اور اس وحی کے لیے جن شخصیات کا اللہ نے انتخاب فرمایا، یہ سب سے بڑا منصب ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ نے بادشاہت عطا فرمائی تھی۔ دنیا میں دو پیغمبر ایسے گزرے ہیں، حضرت داؤد علیہ السلام باپ ہے اور حضرت سلیمان علیہ السلام بیٹا ہے۔ اس دنیا میں پیغمبر بھی تھے، نبی بھی تھے اور بادشاہ بھی تھے۔ حضور فرماتے ہیں مجھے بھی دونوں نبوتیں اللہ نے پیش کی تھی، نبوت شاہانہ چاہتا ہے یا نبوت گدایانہ چاہتا ہے، تو میں نے نبوت گدایانہ کو پسند کیا، شاہانہ کو پسند کیا۔ تو سلیمان علیہ السلام کو اللہ نے نبوت شاہانہ عطا فرمائی، اور ایسی حکومت عطا فرمائی تھی کہ دعا مانگی تھی کہ اللہ میرے بغیر کسی کو بھی نہ ملے۔
سلیمان علیہ السلام کی ہوا پہ بھی حکومت تھی، جنات پہ بھی حکومت تھی، انسانوں کے بھی حاکم تھے، پرندوں پہ بھی حکومت تھی، ان کی بولیاں بھی سمجھائی دی اللہ نے۔ ایسی پوری دنیا کی بادشاہت عطا فرمائی۔ دو باتیں، حضرت سلیمان علیہ السلام ایک دفعہ اپنے تخت شاہی پر بیٹھے ہوئے تھے۔ ان کا تخت کیا تھا؟ پوری کابینہ اور پوری اور سارے ہزاروں سینکڑوں آدمی اس تخت پہ بیٹھے ہوئے تھے۔ ہوا کو حکم ہوتا کہ اس کو اٹھا کے وہ دو شاروں و رواح و شاہ، صبح کے وقت میں جتنا ایک مہینے میں راستہ طے کی جاتا ہے، وہ ہوا اسے ایک مہینے کے راستے کو صبح سے دوپہر تک طے کر لیتی تھی، اور دوپہر سے شام تک جتنا مہینے میں راستہ ہے تو اتنے وقت میں وہ طے کر دیتے تھے۔ تو سلیمان علیہ السلام اپنی ٹھاٹ باٹ کے ساتھ جا رہے ہیں، تخت ہوا میں اڑا ہوا جا رہا ہے۔ ایک بوڑھا زمیندار نیچے کہیں کام کر رہا تھا۔ اس نے جب سلیمان علیہ السلام کی یہ شان و شوکت دیکھی تو اس کی زبان سے نکلا سبحان اللہ، تو نے سلیمان کو اللہ کیا شان و شوکت عطا فرمائی۔ اس سلیمان کو کتنی بڑی شان و شوکت عطا فرمائی۔ جب بوڑھے کی زبان سے سلیمان علیہ السلام نے یہ جملہ سنا تو ہوا کو حکم دیا کہ اس تخت کو اتارا۔ ہوا نے تخت کو اتارا، بوڑھے کو فرمایا کہ تو نے کیا بات ہے؟ کہنے لگا تیری یہ شان و شوکت، یہ دبدبہ، یہ دیکھ کر مجھے تعجب ہوا۔ فرمایا جب تجھے تعجب ہوا تھا تو تیری زبان سے کیا نکلا تھا؟ اس نے کہا میری زبان سے صرف کیا نکلا سبحان۔ فرمایا بوڑھے، میری ساری تخت سلیمانی اور ساری دنیا کی حکومت کو ایک پلڑے میں رکھ دیا جائے اور تیری زبان سے جو سبحان اللہ لکھا ہے اس کو دوسرے پلڑے میں رکھ دیا جائے تو سلیمان کی ساری حکومت سبحان اللہ کا وزن کے برابر ہے۔ یہ اس وحی الہی کا ایک بول ہے، ایک سبحان اللہ۔ یہ کیا ہے؟ یہ پورا دین نہیں ہے، یہ پورا قرآن نہیں ہے، پوری وحی الہی نہیں ہے، بلکہ وحی الہی کا ایک بول ہے۔ تو وحی الہی کا ایک بول سلیمان کی حکومت سے وزنی ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ سلیمان علیہ السلام نے اللہ سے حکومت مانگی، اللہ عبدی ملکا لا ينبغي لأحد من بعدی، مجھے ایسی بادشاہت عطا کرنا کہ میرے بعد کسی کے لیے مناسب ہی، جنات میں بھی حکومت۔ حضور فرماتے ہیں مجھے ایک دفعہ رات کو ایک جن پہ اللہ نے قابو دے دیا اور میرے دل نے چاہا کہ میں اس کو مسجد نبی کے ستون سے باندھوں اور صبح لوگوں کو تماشا کراؤں، لیکن سلیمان کی دعا یاد آ گئی۔ میرے بھائی سلیمان نے دعا مانگی تھی کہ ایسی حکومت کسی دوسرے کو، تو میں نے اس کو چھوڑ دیا۔ تو سلیمان علیہ السلام کو اتنی بڑی سلطنت مانگی تو اللہ نے دے دی، کوئی احسان نہیں جتایا۔
کہ میں نے تجھے پوری دنیا کی حکومت دی، جنات پہ دی، ہوا پہ دی، پرندوں پہ دی، کوئی احسان؟ اب موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے جب منصب نبوت عطا فرمایا کہ میں نے تجھے چن لیا اپنی نبوت کے لیے، تو جا فرعون کے مقابلے میں، موسیٰ علیہ السلام نے کہا یا اللہ میرے ساتھ میرے بھائی کو بھی نبوت کا منصب عطا فرما۔ اشکروا فی امری، میری پیٹھ ذرا مضبوط ہو جائے گی اور میری نبوت میں اس کو بھی شرکت۔ یہ ایک قوم بنی اسرائیل کی نبوت، پوری دنیا کی نبوت نہیں، ایک مخصوص علاقے کی نبوت۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے ایک مخصوص علاقے کی اور ایک مخصوص قوم کی نبوت اللہ سے اپنے بھائی کے لیے مانگی، اور سلیمان علیہ السلام نے کیا مانگا؟ پوری دنیا کی بادشاہت مانگی۔ اللہ نے دی سلیمان کو احسان نہیں جتایا، اور موسیٰ علیہ السلام کو درخواست پر اس کے بھائی کو ایک تھوڑے سے علاقہ اور قوم کی نبوت کا منصب دیا، تو اللہ نے موسیٰ علیہ السلام پر احسان جتایا کہ میں نے تجھ پر بڑا احسان کیا کہ تیرے بھائی کو نبوت۔ تو معلوم ہوتا ہے کہ ایک قوم کی نبوت کا منصب سلیمان کی پوری حکومت سے اللہ کے نزدیک قیمتی اور بڑی۔ اس لیے مخلوق میں انسان کے لیے شرافت اور بزرگی میں نبوت سے زیادہ کوئی دوسرا منصب نہیں۔ چنانچہ اللہ رب العزت نے اپنی وحی الہی کے لیے انبیاء علیہ السلام کا انتخاب کیا، پاکیزہ انسانوں کے اندر ایک جماعت اس نبوت کے لیے منتخب۔ یاد رکھو نبوت عبادت سے نہیں ملتی، نبوت ڈگریاں پاس کرنے سے نہیں ملتی، نبوت علم حاصل کرنے سے نہیں ملتی، بلکہ نبوت براہ راست چشم قدرت کا انتخاب۔ اللہ جس کو چاہتے ہیں منتخب کرتا ہے۔ اس دنیا میں کوئی آدمی نبی ڈگریاں پاس کرتے کرتے نہیں بنا، عبادت کرتے کرتے بڑا عابد بن گیا اور پھر نبوت نہیں۔ اس کا نبوت کا تعلق ڈگریوں سے نہیں، علم سے نہیں، عبادت سے نہیں، بلکہ چشم قدرت کا انتخاب۔ اللہ رب العزت نے جس کو چاہا منتخب کر لیا۔ 1,24,000 کم و بیش انبیاء علیہ السلام اللہ نے دنیا میں بھیجے، اور اللہ نے جس کو چاہا منتخب کیا۔ لیکن چونکہ یہ انتخاب کس کا ہے؟ دنیا میں ایک آدمی وزیر اعظم بنتا ہے تو پھر کابینہ کا انتخاب کرتا ہے، فلاں محکمے کے لیے فلاں وزیر، فلاں محکمے کے لیے فلاں وزیر، اور 4 مہینے کے بعد پھر اس کو معزول کر دیتا ہے۔ کیوں؟ یہ اس منصب کا عاد نہیں، اور وجہ یہ ہے کہ اس کا علم ناقص ہے، اس کو کل کا پتہ ہی کہ میں نے جو اس کو وزیر خوراک بنا رہا ہوں تو یہ اپنے محکمے کو سنبھال سکے گا یا نہیں سکے گا، مستقبل میں کیا ہوگا، اس وزیر اعظم کو کیا ہے۔ تو اس لیے جب وہ نااہل نکل آتا ہے تو کیا کرتے ہیں؟ معزول کر دیتے ہیں۔ میرے بھائیوں، دنیا کی وزارتوں کے انتخاب انسانوں کے انتخاب ہیں، اور انسان ناقص العقل ہے، غیب کا جاننے والا نہیں ہے، اور نبوت عالم الغیب کا انتخاب ہے، تو دنیا کے اندر جس کو نبی بنایا گیا اس کو کبھی بھی معزول نہیں۔ دنیا میں جو پیغمبر بنا
وہ معذور نہیں. ایک شبہ پڑتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی جب آخری زمانے میں آئیں گے قرب قیامت میں تو عیسیٰ علیہ السلام اپنی شریعت لاگو نہیں کر سکیں گے، بلکہ کون سی شریعت چلائیں گے؟ اسلام. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کو چلائیں گے. تو کیا عیسیٰ علیہ السلام نبوت سے معذور ہو جائیں گے؟ وہ حضور کے امتی بن گئے؟ نہیں. عیسیٰ علیہ السلام حضور کے امتی نہیں ہے، نبی. بھائی کیسا نبی ہے؟ اپنا دین چلا ہی نہیں سکتا، اپنی شریعت چلا ہی نہیں سکتا، کیسا نبی ہے؟ تو بھائی اس کی وجہ یہ ہے کہ انبیاء علیہ السلام پہلے آئے قوموں کے لیے، مخصوص علاقے کے لیے، تھوڑی دنیا کے لیے، اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو آخر میں آئے تو وہ مشرق سے لے کر مغرب تک اور شمال سے لے کر جنوب تک پوری کائنات کے لیے نبی آئے. تو حضور کے آنے کے بعد پوری دنیا کس کی نبوت کا ایریا ہے؟ عیسیٰ علیہ السلام مصیبت یہ ہے کہ ہمارے نبی کے نبوت کے ایریے میں آ گیا. اب پاکستان کا وزیر اعظم اگر ہانگ کانگ کو آ جائے تو پاکستان میں اگر رائٹ ڈرائیونگ ہے مثال کے طور پر، یا سعودی عرب چلا جائے، سعودی عرب میں رائٹ ہینڈ ڈرائیونگ ہے، ہماری طرف لیفٹ ہینڈ ہے، تو پھر وہ پاکستان کے وزیر اعظم سعودی عرب میں کیا کرے گا؟ پاکستان کے مطابق ٹریفک چلائے گا یا سعودی قانون کے مطابق ٹریفک چلائے گا؟ اس کے قوانین کی پابندی کرے گا یا پاکستان کے قوانین کی پابندی کرے گا؟ پاکستان کے قوانین کی پابندی. تو کیا وہ وزیر اعظم نہیں رہا؟ سعودی عرب میں جا کے وزیر اعظم ختم ہو گئے، سعودی عرب والوں کا کیا رہا ہے؟ پابند ہو گیا؟ نہیں ہے وزیر اعظم. مصیبت یہ ہے کہ دوسری ملک کے ایریے میں آ گیا ہے. عیسیٰ علیہ السلام ہے تو نبی لیکن آ گیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے ایریے میں، تو اس لیے حضور کی نبوت کا سروکار معذور نہیں ہوگا. اس لیے نبوت چشم قدرت کا انتخاب ہے. اور دنیا میں اگر پیغمبر ڈگریاں پاس کرتے کرتے نبی بنتے تو میرے دوستوں اور بزرگوں، ہم اپنی پنجابی زبان میں کہتے ہیں ٹیک گڑ کے بندہ سوار ہوتا ہے. یا آدمی جو سواری سیکھتا ہے نیا نیا تو پہلے دن سے ماں کے پیٹ سے تو سوار بڑھ کے نہیں آتا نا. پتہ نہیں کتنی مرتبہ بیچارتا دکھتا ہے، کبھی ٹانگ ٹوٹتی ہے، کبھی انگلی ٹوٹتی ہے، تب جا کے سوار ہوتا ہے. تو جو آدمی دنیا میں کامل بنتا ہے تو نقائص کے مرحلوں سے گزر کر کامل، تو ڈگریوں پر اگر نبوت ہوتی تو پھر نقائص کے مرحلے طے کرتے کرتے پیغمبر بنتا. تو پیغمبر کی زندگی میں نقائص بھی آتے اور کمالات بھی. اس لیے اللہ نے نبی کو ڈگریاں نہیں پاس کرنے دی بلکہ نبوت کے لیے منتخب کیا. تو پہلے دن ہی شاہ سوار بارہ کے دنیا میں سے. دنیا میں جو پیغمبر بھی آیا کہ وہ ڈھیگ اڑ کر شاہ سوار، بلکہ پیدا ہوتے ہی شاہ سوار. پیغمبر کو ٹھوکر کھانے نہیں دیا اللہ کہ ٹھوکریں کھا کھا کے کمالات کو پہنچا ہے. نہیں، پیغمبر کو ٹھوکر اللہ نے کھانے ہی منصب نبوت، جس کو حضرت حسان رضی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک بہترین انداز میں پیش کیا ہے. کفار مکہ نے حضور کی برائی بیان کی، ہجوہ کی. حضرت حسان آیا، انہوں نے کہا یا رسول اللہ مجھے اجازت ہو تو میں آپ کی طرف سے جواب. حضور نے فرمایا حسان میری قوم ہے،
ان میں کوئی میرا چاچا ہے، کوئی میرا ماموں ہے، کوئی میرا پتی جو ہے چچے کا بیٹا ہے، وہ کون ہے، کوئی کون ہے. ان کی جو برائی بیان کرے گا تو میں بھی درمیان میں آ جاؤں گا یا نہیں؟ اب نبی کے خاندان کی تو اگر برائی بیان کرے گا تو نبی اس میں آئے گا کہ نہیں آئے گا؟ تو کیسے ہے جو بیان کرے گا؟ تو حضرت حسان نے فرمایا جس طرح مکھن سے بال کھینچ کے آدمی نکال لیتا ہے، یوں ان سے نکال لیتا. ممبر منگوایا گیا، ممبر پہ حضرت حسان بیٹھے، صحابہ بیٹھے ہوئے ہیں، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرمائے، اور حضرت حسان حضور کی تعریف میں قصیدہ کہتا ہے، ما مدحت محمد بمقالتی ولکن مقالتی مدحت بمحمد. میں نے اپنی پیغمبر کی تعریف میں ایک مقالہ لکھ کر نبی کے مقام کو نہیں بڑھایا کہ میرے مقالے کی وجہ سے نبی کی شان بڑھ گئی، ولیکن مقالتی مدحت بمحمدی، نبی کے شان میں میرے الفاظ نکل گئے اور میرا مقالہ ہو گیا، میرے مقالے کی شان بڑھ گئی کہ نبی کو مقالہ. میں نے نبی کی تعریف نہیں کی بلکہ نبی کی تعریف کر کے میں نے اپنے مقالے کی عظمت کو بڑھا دیا. یہ کس کی تعریف ہے؟ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اور پھر دوسرا کہتا ہے من کلم تب سے زیادہ حسین اس دنیا میں کسی آنکھ نے دیکھا نہیں، اور تجھ سے زیادہ جمیل کسی ماں نے دنیا میں جنا ہی نہیں. اگلا شعر جو ہے حضور کی پوری سیرت کو حضرت حسان نے ایک تشابہ مضارع کا کلمہ لا کر فروغ دیا. یہ علماء سمجھتے ہیں خلقت مبرأ من کل عیب، اللہ نے تجھے ہر عیب سے بری پیدا کیا. کأنک قد خلقت کما تشاء، اے میرے پیغمبر گویا تو ایسے پیدا ہوا جیسے تو چاہتا میں ایسے پیدا ہوتا. یہ تشاؤ جو مضارع کا صیغہ لایا حضور کی پوری سیرت کو جو ہے اس کو نچوڑ نکال کے سمو دیا. تو جیسے چاہتا میں نے تجھے پیدا کر دیا. یہ تشاؤ کیا کہتا ہے؟ تشاؤ یہ کہتا ہے کہ دیکھو میں اگر انگریزی نہیں جانتا، مجھے اپنے بھائی کا انگریزی میں خط آ جاتا، میں کبھی ایک آدمی کے دروازے پہ جاتا ہوں. آج تو ہر آدمی انگریزی خان ہے. پہلے زمانے میں ہم نے وہ دور دیکھا جاتا ہے ہمارے دیہاتوں میں کسی گاؤں میں ایک آدمی جو اردو پڑھا ہوا، اب اس کو عزیز کا خط آ گیا، باپ کو بیٹے کا خط آ گیا. وہ باپ بیٹے کا خط لے کر کبھی ایک دروازے پر ٹھکورتا ہے، فلاں کدھر ہے، وہ نہیں ہے. کبھی دوسرے کا دروازہ، کسی اردو خان کا دروازہ، اور کوئی بھی جب اسے نہیں ملتا تو پھر کیا کہتا ہے؟ آئے میں بھی پڑھے ہوا تو کہنا چل رہا ہے. ارمان کر رہا ہے کہ نہیں کر رہا ہے؟ افسوس کر رہا ہے کہ نہیں کر رہا ہے؟ کاش یہ کمال میرے اندر موجود ہونا چاہیے تھا، لیکن موجود. حسان کہتے ہیں میرے پیغمبر تجھے اللہ نے یوں نہیں پیدا کیا کہ دنیا میں تجھے کسی کمال کی ضرورت پڑتی اور تیرے اندر وہ کمال نہ ہوتا، اور تو کہتا کہ ہائے میرے اندر یہ کمال ہونا چاہیے. اللہ نے تجھے پہلے ہی ایسے پیدا کر دیا کہ جس کمال کی ضرورت منصب نبوت میں تجھے پڑتی وہ اللہ نے پہلے ہی تیرے اندر رکھ کے تجھے دیا. یہ ہے نبوت کی کامل زندگی جس کو پیغمبر کی کاملیت کہا جاتا ہے. دنیا کے کوئی کمال ہیں جو نبوت کے شان کے مناسب ہیں، وہ کمالات پہلے ہی اللہ نے آپ کو وصیت رکھ کر تجھے کہنے کی ضرورت ہی نہیں پڑی کہ آئے یوں ہوتا. تو میرے دوستوں اور بزرگوں، اللہ نے اس منصب کے لیے انبیاء علیہ السلام کا انتخاب کیا، اور پھر سب سے آخر میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی. تو اس دنیا میں انبیاء علیہ السلام قوموں کے نبی تھے،
حضور پوری انسانیت سے، بلکہ میری طرف دیکھو بھائی، وہ کرے گا اپنا کام۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ نے کہاں بلایا؟ آسمانوں پہ بلایا، عرشوں پہ بلایا، معراج کروایا۔ ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے آگ میں معراج کرایا، یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ میں معراج کرایا، موسیٰ علیہ السلام کو کوہ طور میں معراج کرایا، اور حضور کو کہاں معراج کرایا؟ عرشوں پہ لے کے جا کر۔ یہ کیوں کرایا؟ یہ اس لیے کرایا کہ انسانیت کو اللہ یہ بتانا چاہتے ہیں کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے یہ زمین والوں کا بھی نبی ہے اور آسمان والوں کا بھی۔ وہ صرف زمین والوں کے نبی نہیں تھے، آسمان والوں کے بھی نبی، اور باقی انبیاء نبی الامت تھے۔ اور حضور کو بیت المقدس میں انبیاء کی امامت کرا کے اور انبیاء سے حضور پر ایمان لانے کا وعدہ لے کر یہ بتلا دیا کہ یہ پیغمبر نبی الامت نہیں تھا بلکہ نبی الانبیاء تھا۔ حضور صاحب نبی الانبیاء، باقی انبیاء نبی الامت، یہ امام الانبیاء۔ اب سے آخر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو حضور اللہ نے مبعوث فرمایا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ نے آ کر نبوت کو ختم۔ رات جب آتی ہے تو آسمان پہ ستارے طلوع ہوتے ہیں، نورانیت آ جاتا ہے، وَبِالنَّجْمِ هُمْ يَهْتَدُونَ۔ ستاروں سے لوگ روشنی بھی حاصل کرتے ہیں، ستاروں سے لوگ راستے بھی معلوم کرتے ہیں۔ ستاروں کی روشنی ہوتی ہے، تھوڑی دیر کے بعد چاند طلوع ہو جاتا ہے، وہ ان سے بھی زیادہ روشن ہوتا ہے۔ تو یہ رات کو چمک دیتے ہیں یا نہیں دیتے ستارے یا چاند؟ نورانیت دیتے ہیں یا نہیں دیتے؟ دے رہے ہیں، روشنی ہے۔ صبح ہوئی تو سورج طلوع ہو گیا، کدھر گئے ستارے؟ کدھر گیا چاند؟ ختم ہو گیا اس کا وجود؟ نہیں 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 نہیں، روشنی اب بھی ستارے کے اندر موجود ہے، اب بھی روشنی چاند کے اندر موجود ہے، لیکن جب سورج طلوع ہو گیا تو سورج کی روشنی کے مقابلے میں اس کی روشنی کی کوئی حیثیت نہیں بنتی، ماند بڑھ گئی۔ ستاروں کا وجود ختم نہیں ہوا، آسمان سے ستارے، وہی ستارے موجود ہیں، رات آتی ہے تو پھر روشنی شروع کر دیتے ہیں۔ تو ستاروں کا وجود ختم نہیں ہوا، اصل بات یہ ہے کہ سورج کی روشنی آئی تو اب ان کی ضرورت ہی ختم۔ میرے دوستو، اس آسمان نبوت پہ بھی اللہ نے ستارے ضرور کیے، کوئی چاند بن کے چمکا، کبھی حضرت موسیٰ آئے، کبھی حضرت عیسیٰ آئے، کبھی ابراہیم علیہ السلام آئے، کبھی حضرت نوح آئے، کبھی حضرت شعیب آئے، کبھی حضرت ہود آئے، کبھی حضرت صالح آئے۔ یہ سارے ستارے آئے دنیا میں، اور ظلمت کی شبوں میں اور جہالت اور گمراہی کی راتوں میں انہوں نے ہدایت کی روشنی انسانیت کو دی۔ لیکن جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم فاران کی چوٹیوں سے اور غار حرا سے سورج بن کر طلوع ہوئے تو تمام انبیاء کی نبوت ختم ہو، ماند پڑ گئی۔ نبی ہیں ہم بھی، یہ نہیں کہ نبوت، ستارے ہیں، روشنی مکبر یہاں بھی یہ انبیاء ہیں، لیکن انبیاء کی اب دین کی حیثیت باقی۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی کے مقابلے میں دنیا کی انسانیت کسی کی روشنی کی محتاج۔ یہ ہے ختم نبوت۔ پیغمبر کی روشنی کے بعد کسی دین کی ضرورت ہے، یہ دین قیامت تک چلے گا۔ میرے دوستوں اور بزرگوں،
ہمارے مولانا محمد عمر صاحب پالن پوری فرماتے تھے تبدیلی کے بعد کے لوگ کہ مجھے غیر مسلم نے مجھ سے یہ سوال کیا کہ مولانا تم کہتے ہو کہ پہلے دینوں کے اندر تبدیلیاں آتی ہیں، اصول میں یاد رکھو تمام انبیاء متفق ہیں، توحید رسالت اور دعوت، فروعات میں مسائل ہر دور میں بدلتے، ایک دین آیا وہ ختم ہو گیا، دوسرا پیغمبر آیا وہ پہلے پیغمبر کا دین پھر اب جو ہے اس پر چلنا نہیں، اب دوسرے نبی کے دین پہ چلنا ہے، پھر تیسرے کے دین پہ چلنا ہے، یہ تبدیلیاں آتی رہی ہیں۔ اور پھر ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تشریف آنے کے بعد اب کوئی تبدیلی نہیں ہوتی، وہ دین منسوخ ہوتے گئے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دین اب قیامت تک منسوخ یہی چلتا ہے۔ دو قانون لاگو ہو گئے یا ایک؟ نہیں جی ایک نہیں، دو قانون، پہلے تبدیلی والا قانون تھا اور اب غیر تبدیلی والا، اب تبدیلی کوئی نہیں۔ تو فرماتے ہیں مجھے غیر مسلم نے کہا یہ مسئلہ تمہارا مجھے سمجھ نہیں آتا، یہ دو قانون کیوں لاگو ہوگا، ایک قانون ہونا چاہیے، یا تو تبدیلی والا قانون ہونا چاہیے، اللہ پہلے سے ہی غیر تبدیلی والا قانون ہونا چاہیے تھا، پہلے سے ہی اللہ ایک دین دیتے اور یہی دین تمام انبیاء قیامت تک تبدیلی۔ لیکن جب تم کہتے ہو کہ پہلے تبدیلی ہوتی رہی تو پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر تم نے تبدیلی کو بند کیوں کر دیا؟ یہاں بھی پھر تبدیلی کو لاگو کرو۔ کہنے لگا اس کا معنی یہ ہوا کہ ہر زمانے کے حالات کے مطابق اللہ دین بھیجتے رہے، اور اب ماڈرن زمانہ ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اونٹوں کے اور بکریوں والوں کے زمانے میں آئے تو اس دور کا دین تھا، آج ہم ایٹم کے اور کمپیوٹرائز نظام کے اور نیٹ آف اس دور کے آدمی ہیں، اس لیے ماڈرن زمانے کے لیے ماڈرن دین۔ یہ تبدیلی کیوں تم نے بات؟ تم کہتے ہو قیامت تک محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دین چلے گا، کوئی تبدیلی نہیں ہوگی، دوسرا دین ہوگا۔ فرماتے ہیں میں نے اسے کہا تو ایسا کر بچپن سے لے کر جوانی تک آج تک کے جتنے تیرے کپڑے سیے ہوئے ہیں وہ ذرا بکسا نکال۔ جب تو بچہ تھا تو تیرا لباس کا ماپ اور تھا، 4 سال کو ہوا تو لباس کا ماپ بدلتا یا نہیں بدلتا؟ اب 8 سال کو ہو گیا تو پھر 12 سال کو ہو گیا تو پھر ماپ، اور جوانی کو جب تم پہنچ گیا اب ماپ بدل کر وہ زیادہ بات ہے کہ اگر اس پر گوشت چڑھ جائے تو اس کے ہم سے مدار نہیں ہے، لیکن اب جوانی کے بعد بلاوت، یہ گوشت بھی اس لیے چڑھ رہا ہے کہ اللہ نے موت کو چھپا کے رکھا ہے۔ یہ موت کا وقت معلوم نہیں ہے نا، یہ خدا کا شکر ادا کر، اللہ کی بہت بڑی نعمت۔ اگر موت کا وقت معلوم ہوتا تو تمہارے چہروں پہ یہ سرخی، یہ 118 منزل بلڈنگ کوئی بھی نہ بنا۔ اوہو ابھی تو 1 مہینہ رہ گیا، ابھی 15 دن رہ گئے، ابھی 10 دن رہ گئے، ابھی کل مر رہا ہے، تو کیا ہے تمہارے حلال بھی ختم، مرغے بھی ختم، سب کچھ ختم، کہاں چربی چڑھ کر۔ خدا کا شکر کرو کہ اللہ نے موت کو چھپا کے رکھا ہے، پتہ ہی نہیں، صبح مرنے والا اور رات کو 20 فائلیں اپنے تکیے کے نیچے رکھتا ہے، صبح فلاں تاریخ کو لاؤں گا، فلاں کام کروں گا، فلاں کام کروں گا، فلاں کام، اور راتوں ہی مرنے والا۔ تو اگر کسی پہ چربی چڑھ جائے تو ہم اس کے ذمہ نہیں ہیں، لیکن جوانی پر آ کر ماپ، میرے خیال میں جوانی کو پہنچا تو میں نے درزی کو جو ماپ لکھایا
آج میری الحمدللہ 83 سال عمر ہے، وہی درجی کے بعد میرا معاف رکھا ہوا، میں پھر کبھی معاف تب کروں. تو فرماتے ہیں میں نے اس کو کہا ذرا صندوق نکالنا کپڑوں کا اور امی کو بٹھانا، اماں جان یہ تو نے کیا ظلم کیا. تبدیل کرتی رہی. اب جوانی پہ آ کے تو نے پھر تبدیلی بند کر دی. یا تو میں پیدا ہوا تھا تو ایک ہی سلوار قمیض میں نہ دیتی، وہ میرے مرنے تک چلتی رہتی، اور اگر پہلے بدلتی رہی تو اب بھی بدلا جوانی کے بعد. کہنے لگا مولانا بات یہ ہے کہ میں بچہ تھا تو بچپن کا تو معاف تھا، جب کمال کو پہنچا تو کمال کا لباس مل گیا. انسانیت بھی جب بچہ تھی تو پہلے دوستوں انبیاء آئے، لباس بدلتے رہے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے بعد جب انسانیت کمال کو پہنچ گئی تو وہاں تو جب وہ معاف دیا گیا جو تیری موت تک چلے گا. اللہ نے انسانیت کو وہ ہدایت کا معاف دیا وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے کہ اب انسانیت کی موت تک قیامت تک یہی معاف. یہ ہے فتوی نبوت. اللہ نے پیغمبر پہ آ کے سارے معاف ختم کر. اب یہی ایک معاف چلے گا قیامت تک مسئلہ. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی دوسرے نبی نے انسانیت ہدایت کی کہیں محتاج نہیں. ہم تو خود کفیل ہیں میرے بھائیوں. ہانگ کانگ والوں کو پیٹرول کے لیے خود کفیل ہے، کسی سے منگانا نہیں پڑتا. گندم میں خود کفیل ہے، درآمد نہیں کر پڑتا. میرے دوستو ساری دنیا کی چیزیں ہم آپ درآمد کر سکتے ہیں، لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہ دین دے کے گئے کہ اس دین کو ہمیں کسی دوسری جگہ سے درآمد کرنے کی ضرورت ہے. ہر امتی کے پاس موت تک اللہ کے دین کے احکامات موجود ہیں. یہ مکمل اور کامل. حضور کی زندگی جامع زندگی ہے اور کامل. اس لیے محمد الرسول اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے کیا ہیں؟ مانتے ہو؟ کیسے مانے؟ حضور کو رسول اللہ مانے تو کیسے مانے؟ 4 شرطیں یاد کر لو. دنیا کا کوئی انسان تو ہمیں دھوکہ نہ دے سکے. حضور کی رسالت کے 4 مین گیٹ ہیں. ہر چاروں گیٹوں سے داخل ہوگو تو رسول مانو گے. ایک گیٹ میں کمی آ گئی تمہارا دعویٰ غلط. پہلا کیا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم رسول ہیں لکل زمان، ہر زمانے کے لیے. کس کے لیے؟ پیغمبر کے آنے کے بعد قیامت تک کوئی اس کائنات پر ایک گھنٹہ بھی ایسا نہیں آئے گا کہ اس گھنٹے کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت. صحابہ کا دور تھا تو پھر بھی نبی تھے، تابعین کا دور تھا تو پھر بھی تھے، تبع تابعین کا دور تھا. 12ویں صدی تھی، 13ویں صدی تھی، 14ویں صدی ہے، 15ویں صدی ہے. قیامت تک انسانیت کا جتنا زمانہ ہے اس ہر زمانے میں حضور کو پیغمبر ماننا پڑے گا. اگر ایک زمانے میں بھی کوئی آدمی کہے کہ حضور کی نبوت نہیں تو وہ نبوت کا منکر ہے، وہ حضور کا رسول نہیں مانتا. دوسری شرط کیا ہے؟ لکل احوال، لکل زمان، لکل مکان. حضور نبی ہیں کہاں؟ کس کے لیے؟ ہر مکان کے لیے. یہ نہیں کہ ہندوستان والوں کے ہیں اور ہانگ کانگ والوں کے، پٹھانوں کے ہیں، آوانوں کے، سید کے ہیں، پٹھان کے نہیں ہیں. نہیں، لکل مکان، لکل زمان، ہر مکان کے لیے. عربوں کے بھی وہی نبی ہیں، اجمیوں کے بھی وہی نبی ہیں، یورپ والوں کے بھی وہی نبی ہیں
اور اسلام والوں کے بھی وہی نبی ہیں. ہر حال اور ہر زمانے میں اور ہر مقام میں حضور کو نبی مانا. ہمارا علامہ خالد محمود صاحب فرماتے تھے میں انگلینڈ میں ایک سکھ کی دکان کو گیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیتا ہے وہ سکھ تو کہتا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. تو میں نے کہا کہ تو ہمارے نبی کا نام لے رہا ہے. صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہا ہے کیا لے رہا. میں نے کہا پھر تو مسلمان ہوا نا, پھر تو سکھ نہیں ہوا. نہیں, کہنے لگا ٹھیک ہے وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو تھے لیکن وہ مسلمانوں کے لیے تھے, ہمارے لیے. وہ سکھوں کے نبی نہیں تھے, وہ تمہارے نبی تھے. تو جب سکھوں کا نبی نہیں ہے تو جو آدمی کہتے ہیں پیغمبر ایک قوم, اس قوم کے تھے اور اس قوم کے نہیں تھے, اس زمانے میں تھے اس زمانے میں نہیں تھے, اس مکان میں تھے اس مکان میں نہیں تھے. زمین میں بھی وہی نبی ہیں, آسمانوں میں بھی وہی. اور تیسری شرط کیا ہے, لکل احوال. یہ معاملہ ذرا بڑا خطرناک. ہماری زندگی کے جتنے حالات ہیں ہر حالت میں ہمارے لیے نبی کون ہے؟ مسجد میں پیغمبر کون ہے تو بازار میں کون ہے؟ تجارت میں کون ہے؟ ملازمت میں کون ہے؟ ہر حال میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی ہے. شادی کے وقت بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی ہے, موت کے وقت بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی ہے. کپڑے پہنو تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی, جوتا پہنو تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی, سو تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی, اٹھو جاگو تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی, کھانا کھاؤ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی. میرے دوستوں اور بزرگوں, دنیا کا تمہارا کوئی حال ایسا نہیں ہے جس میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی نہیں ہے. اگر کوئی دنیا کا آدمی کہتا ہے کہ مسجد میں تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی ہے لیکن پارلیمنٹ میں محمد کی نبوت کو نہیں مانتا, میں عدالت میں نہیں مانتا, میں حجرے میں نہیں مانتا, میں تجارت و کاروبار میں نہیں مانتا, تو وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کو مانتا. سیاست میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی نہیں ہے, وہ مذہبی معاملہ. جو سیاست میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی نہیں مانتا, کل افواہ. ہر حال میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ہماری زندگی کا کوئی کام ایسا نہیں, کوئی حرکت نہیں ہے. پیشاب کرتے وقت بھی اسی کی اقتدا کرنی ہے, پیشاب سے فارغ ہوتے ہوئے بھی اسی کی اقتدا کرنی ہے, سوکھتے ہوئے بھی کہ پیغمبر کیسے سوئے, بات کرتے ہوئے بھی اس کو نبی ماننا ہے. میرے دوستو, یوں نہیں ہے کہ عبادات میں تو پیغمبر نبی ہے لیکن معاملات میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی نہیں ہے, معاشرت میں حضور نبی نہیں ہے. نہیں, رزق کمانے میں بھی وہ نبی ہیں اور رزق کو خرچ کرنے میں بھی. آج کہتے ہیں یار رزق کمانا فروغ ہے, حلال کا تو لفظ بھی اندر سے نکل گیا. او مسیحی کے پیغمبر سجدہ اس میں بعض ویسی پڑھیں گے جیسے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھی, روزہ ایسا رکھیں گے لیکن رزق کیسے کمائیں گے؟ یہاں کسی سوشلزم کمیونزم کی کوئی گنجائش نہیں. معیشت میں ماننا ہے پیغمبر کو. آج دنیا کا سب سے بڑا خطرہ ہے کہ آج ہم اپنے دنیاوی نظام میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کو نہیں سمجھتے. وہ اپنی مرضی پر جیسے چاہتا ہے. ایک گرو اور ایک چیلا دونوں کہیں سفر پہ چلے گئے. وہ اس کا جو چیلا تھا وہ گرو تو گھوڑے پہ سوار ہے, وہ آگے آگے دوڑ رہا ہے گھوڑے پہ. بڑا دن تھک کے رات آئی تو انہوں نے ایک سرا میں ایک کمرہ بک کیا, ایک گھوڑے کے لیے اور اپنے لیے. گرو نے کہ رات کو یہاں آرام کریں گے کسی ہوٹل میں. پہلے زمانے میں اس کو سرا کہتے تھے. اب کمرہ ہوٹل جو ہے اس کا احاطہ ہو گیا
اور گرو کا سونے کا ارادہ اور گھوڑے کا ارادہ ہوگا. تو وہ ہوٹل کا مالک آیا تو اس نے گرو کو کہا بھائی چوکیداری بھی اپنا گھوڑے کی تم نے کرنی ہے, ہم ذمہ دار نہیں ہیں, اس لیے دیکھو یہاں چور پڑتے ہیں تو گھوڑے کی رات کی حفاظت بھی تم نے کرنی. اب گرو سے تو چوکیداری ہو نہیں سکتی تو اسی چیلے کو کہا تھا تو نے رات کو اس گھوڑے کی چوکیداری کر. اب چولے بیچارہ سارا دن کا آگے آگے دوڑ دوڑ کے تھک گیا. اب اس تھکے ہوئے کو وہاں اس کی ڈیوٹی بھی لگا دی کہ تو نے, اور ڈیوٹی یہ لگائی کہ ایک اس کے ہاتھ میں خرخرا دیا. وہ گھوڑوں کو صفائی کے لیے نہیں تو یہ گھوڑ سوار استعمال کرتا ہے. ہم اپنی پنجابی زبان میں اسے خرخرا کہتے ہیں, پتہ نہیں آپ کی پنجابی میں ہماری ہندکوں میں اسے خرخرا کہتے ہیں. وہ گھوڑے سے میل سے دور کرتے ہیں اور یہ صفائی کرتے ہیں. وہ اس کے ہاتھ میں پکڑوایا کہ اس کو ساری رات رگڑنا. مقصد اس کا یہ نہیں تھا, مقصد یہ تھا کہ ہاتھ ہلتا رہے گا تو نیند نہیں آئے گی. اب وہ بیچارہ شروع کر دیا, 1 گھنٹہ کیا, تھکا ہوا تھا, نیند آ گئی, سو گیا. چور آئے تو گھوڑا بگا کر صبح ہوئی تو وہ چیلا اٹھا تو گھوڑا ہی کام کہنے لگا کیا ہوگا گرو پتہ نہیں میرے ساتھ. باہر نکلا, گھومتے پھرتے پھرتے کہیں خرگوش مل گیا. اس کو پکڑ کر لیا, گلے میں رسی ڈالی اور وہ باندھ دیا, اور وہ خرخرا اس کے اوپر. وہ گرو صبح کو آیا تو نے کہا گھوڑا کدھر گیا ہوتا باندھا ہوا. اس نے کہا اللہ کے بندے گھوڑا اتنا کچھ ہوتا ہے. انہوں نے کہا عشاء سے رگڑنا شروع کیا تھا, یہی کوئی بات نہیں. تو نے تو میری ڈیوٹی لگائی تھی رگڑنے کی, یہی کچھ رہ گیا ہے. تو ہم نے دین اسلام کو آج گھوڑے سے خرگوش بنا دیا ہے یا نہیں بنا دیا؟ کیوں بھائی؟ شادی اپنی مرضی کرو, دیکھا جائے گا اسلام وہ تو نماز کے لیے مسجد میں جہاں اپنا کاروبار اپنی مرضی سے چلائیں گے, وہاں کیا پیغمبر کا بتاؤ. قوم شعیب کی یہی حالت تھی. قوم شعیب نے شعیب علیہ السلام کو کہا تھا الصلاۃ تأمرک ان نترک آباؤنا, اور پھر اپنے مال میں ہم اپنی مرضی سے خرچ نہ کریں. تیرے دین کو ہم جو ہے مذہب کے اعتبار سے مانتے ہیں, معاشرت میں تیرے دین کو نہیں مانتے. تو ہم شادی اپنی مرضی سے کرتے ہیں, تجارت اپنی مرضی سے کرتے ہیں, سارا نظام اپنی مرضی سے چلاتے ہیں. ہاں نماز ایسی پڑھ لیتے ہیں جیسے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھی تھی. میرے بھائیوں, دوستوں اور بزرگوں, حضور کامل زندگی ہے میرے نبی کی. اگر مسجد میں ہمارا امام محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے تو تجارت میں بھی امام ہوئی ہے, کاروبار میں بھی ہوئی ہے, شادی اور بیاہ میں بھی ہوئی ہے, پارلیمنٹ میں بھی ہوئی ہے, سیاست میں بھی ہوئی ہے, اور عدالت میں. یہ ختم نبوت ہر حال میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے زندگی کی کوئی بوڑھ ایسی نہیں ہے جس میں ہم پیغمبروں کو نہیں. اور نبی کی زندگی ایسی کامل ہے کہ ہم خود کفیل ہیں. بس آسان یہ خود کفیل لفظ پر یاد رکھو, کسی مذہب کے محتاج. حضرت عمر رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبی میں تشریف فرما ہیں. ابو بکر صدیق بھی بیٹھے ہیں, تورات کھلی ہوئی ہے, اسے ہم لوگ مطالعہ کرتے ہیں. یہ نہیں کہ ہم تورات کو مانتے نہیں. جتنی آسمانی کتابیں دنیا میں آئی ہیں سب حق ہیں. ایک کتاب کا منکر ساری کتابوں کا منکر. تورات کا اگر ہم انکار کریں گے تو یہ قرآن کا بھی منکر ہے. سارے انبیاء کو ہم نبی مانتے ہیں. اگر ایک نبی کو نہیں مانیں گے تو تمام انبیاء کی نبوت کا. صحابہ کا انکار نبوت کا انکار ہے. نبوت کا انکار اللہ کی وحدانیت ہے.
ایک استاد تھا، اس کا شاگرد تھا، پہلا جانتے ہیں ادھر آنکھیں پھری ہوئی ہوتی ہیں، اس کو ہر چیز دو نظر آتی، ہر چیز۔ استاد جی نے کہا میں مالش کرتا ہوں، الماری میں بوتل پڑی ہے، تیر کے جا کے لے آیا۔ وہ گئے تو ان کو دو بوتلیں نظر آئی، جو آیا تو آنکھیں نہیں، استاد جی کون سی؟ وہاں تو دو پڑی ہے، کہا اللہ کے بندے ایک ہے، استاد جی میں ابھی دیکھ کے آیا، میں کچھ اور تو تھوڑا بولتا ہوں، تم میرے مشاہدے کا انکار کرتا۔ استاد کو غصہ آیا، اس نے کہا جا ایک کو توڑ دے، دوسری لے آ۔ انہوں نے جانا جب ایک توڑی تو دوسری۔ میرے دوستو، صحابہ کو انکار کرو گے تو آٹومیٹکلی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا انکار کرو۔ قرآن کا انکار کرو گے تو آٹومیٹکلی حضور کی نبوت کا انکار کر دیا جائے گا۔ حدیث کا انکار کرو، سنت کا انکار کرو تو آٹومیٹکلی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا، اور حضور کی نبوت کا انکار کرو گے، ایک نبی کی نبوت کا انکار کرو گے تو سب انبیاء کی نبوت کا آٹومیٹک ختم ہو جائے گا۔ ایک آسمانی کتاب کا انکار کرو گے تو سب کا۔ ہمارا دین اسلام ایک معتدل مذہب ہے، ہم متعصب نہیں ہیں۔ یہ انجیل والے انجیل کو مانتے ہیں، قرآن کو نہیں مانتے۔ نہیں، ہم تو کہتے ہیں جو انجیل کو منکر ہے وہ کافر ہے، مسلمان ہی نہیں۔ آٹومیٹکلی انکار ہو گیا۔ اس لیے حضرت عمر رضی اللہ عنہ تورات یہ نہیں، وہ تورات کو ایک کتاب آسمانی مانتے ہیں، لیکن ابتدا تو وہ قرآن کی کرتے ہیں، مزے سے اتفاق حضور کی نظر پر۔ حضور نے دیکھا تو غصے کے آثار سے حضرت عمر تو اپنے شغل میں رہ گئے، ابو بکر صدیق کی نگاہ گئی حضور کے چہرے انور پر پڑی۔ اللہ صحابہ کو درجے بلند فرمائے۔ وہ صحابہ نے نبی کی بات کی طرف مخالفت نہیں کی، قول کی مخالفت نہیں کی، نبی کے فعل کی مخالفت، بلکہ نبی کے چہرے پہ بھی اگر ناراضگی کے اثرات آتے تھے تو نبی کے چہرے کی بھی مخالفت۔ تیور بدلتا تھا تو فوراً صحابہ سمجھتے آج نبی کا تیور بدلا، حضور کا تیور بدلا ہوا۔ حضرت ابو بکر نے عمر کو کہا سکلت کا امک یا عمر، عمر تیری ماں تجھے روئے، موت علی وجہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور کے چہرے انور کو تو نہیں دیکھتا۔ جب حضرت عمر نے حضور کے چہرے پہ تیور بدلا ہوا دیکھا، گھبرا گئے، تورات کو بند کیا اور فرمایا رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی۔ اور پھر حضور نے فرمایا عمر یہ تورات نہیں، اس تورات والا پیغمبر بھی آج میرے ایریے میں آئے گا جیسے عیسیٰ علیہ السلام آئے گا۔ لوکان موسیٰ حیاً ما وصو اللہ کے بھائی، اگر موسیٰ بھی آج زندہ ہوتا تو میری تابعداری کے بغیر اس کے لیے بھی کوئی گنجائش نہیں۔ تو تیسرا دروازہ کیا ہے؟ لکل زمان، علماء یہ بات یاد کر لو، لکل احوال، لکل زمان، لکل مکان۔ یہ جو آج کہتے ہیں کہ نہیں پارلیمنٹ میں اسلام نہیں ہے، یہ حضور کی نبوت کا ملک ہے، اور چوتھی شرط یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبیین مانے گا۔ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبیین نہیں مانتا وہ مسلمان۔ اور ختم نبوت کا معنی کیا ہے؟ ختم نبوت کا معنی یہ نہیں کہ نبوت ختم ہو، ختم نبوت کا معنی ہے نبوت مکمل ہو گئی۔
یہ جو منکرین ختم نبوت ہے نا، یہ ہمیں ایک تحفہ دیتے ہیں مسلمان کو، نبوت رحمت ہے، رحمت۔ اور اگر تم نبوت کو ختم کرے گا تو انسانیت رحمت سے معلوم ہو جائے گی۔ ہم کہتے ہیں حضور کی نبوت تو قیامت تک ہوگی، کون کہتا ہے نبوت ختم ہوگی؟ نہیں، نبوت کے درجات ختم ہو گئے۔ حضور فرماتے ہیں ایک آدمی نے بلڈنگ بنائی بہترین، ایک اینٹ کی جگہ اس نے چھوڑ دی، ایک آدمی اس کے ارد گرد چکر لگا رہا ہے، کہنے لگا واہ بہترین بلڈنگ ہے، کاش کہ یہ ایک اینٹ کی جگہ خالی نہ ہوتی۔ فرمایا میں آخری اینٹ ہوں، مجھے اس بلڈنگ میں جوڑ دیا گیا، اب ایک سوراخ کی بھی گنجائش باقی نہیں۔ وہ آخری جو اینٹ تھی نبوت کا درجہ تھا، حضور پہ آ کے مکمل ہو گیا۔ اب کس کے لیے؟ اب ابو بکر کے لیے بھی گنجائش نہیں باقی، عمر فاروق کے لیے بھی گنجائش باقی، علی المرتضیٰ کے لیے بھی باقی نہیں رہی، علی اجلیری کے لیے باقی نہیں، شیخ عبد القادر کے لیے بھی باقی، درجہ ہی کوئی باقی نہ، کس کے لیے نبوت باقی؟ اس لیے نبوت مکمل ہو گئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے آنے سے۔ نبوت جاری رہے گی، یہ امت نبوت والا کام کرے گی۔ یہ تبلیغی جماعت آج لگی رہی ہے، یہ کار نبوت، پیغمبر کا کام تھا دعوت دینا، امر بالمعروف، آج تبلیغی جماعت والے امر بالمعروف نہی عن المنکر کا کام، یہ امت کام کرے گی نبوت والا۔ تو جب نبوت والا امت کام کرے گی تو اللہ کی رحمت باقی رہے گی یا نہیں؟ اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کے بعد کوئی آدمی ذلی، بروزی، اب تشریح غیر تشریح کوئی بھی کسی کے لیے کوئی گنجائش ہو، یہ بدبخت کبھی ذلی بناتے ہیں، کبھی بروزی بناتے ہیں، کبھی کیا بناتے ہیں، کبھی کیا بناتے ہیں۔ اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد قیامت تک کسی کے لیے مکمل ہو گئی بلڈنگ، ایک سورہ، حضور فرماتے ہیں ایک اینٹ کی جگہ تھی، وہ میں نے پور کرتا۔ جب بلڈنگ ہی مکمل ہے تو اسے کہاں لگا؟ یہ 14ویں صدی کی قادیانی کے لیے کہیے کہ ایک بدماش کے لیے کام ہو جائے، جو لکھتا ہے مجھے دن میں 100 مرتبہ پیشاب آتا تھا، لکھا اس آدمی کے پاس۔ اللہ جو بخاری پر بات ہے یہ مرزا قادیانی تھی، اب میں اس پر کو بیٹی کا واٹر پمپ کہتا ہے میرے جیب میں جو ہے ایک طرف گڑ بھی پڑا ہوا تھا، مٹی کے ڈیلے بھی پڑے ہوئے ہوتے تھے، میں کبھی کبھی گڑ کی جائے وہ مٹی کا ڈیلا مل جائے۔ مارے کھا کھا کے استادوں کے 76 میں فیل نہیں، اگر وہ پی ایچ ڈی ہوتا تھا بھی گنجائش نہیں تھی۔ یہ بھی بات ہمارے خطیب غلطی سے کہتے تھے بھائی مرزا قادیانی 10ویں فیل، وہ اللہ کے بندوں کیا ہوا، اگر پی ایچ ڈی ہوتا تو نبوت کی گنجائش نہیں تھی، جہاں ابو بکر کے لیے گنجائش نہیں تھی، پی ایچ ڈی کے لیے کام ہوتا ہے۔ کانا تھا تو کیا 2 آنکھوں والا ہوتا تو پھر گنجائش تھی؟ نہیں، چھوڑو ان باتوں کو، کانا تھا کہ کوئی نہیں، گنجائش ہی ختم ہو۔ ہمارے استاد تھے، ایک دفعہ بس میں جا رہے تھے، ساتھ 2-3 ساتھی بھی تھے، تو ایک استاد نے بچوں کو سکول میں کان پکڑوایا ہوا ہے اور دوسرے بچے کو کہا 76 لگاؤ، تو ان کو 76 لگائے، تو ساتھیوں کو کہنے لگا انہیں جو ایئرپورٹ سے آ کے میں بھی نبی ہیں، یہ 76 پہ کھانا، یہ بھی کہا نبی۔ میرے بھائی دوستوں بزرگوں، ختم نبوت کا معنی یہ ہے کہ نبوت ختم نہیں ہوئی، نبوت کے درجات ختم، حضور پہ آ کے نبوت مکمل ہو گئی، اب کسی کے لیے کوئی گنجائش باقی۔ یہ ہے اللہ کے رسول کو رسول ماننے کے 4 گیٹ، ان گیٹوں کو سیکھ لو اور سمجھ لو، ان کسی گیٹ میں بھی کمی آ گئی تو رسالت میں کمی آ جائے۔ اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، رضا والے اعمال کی توفیق عطا فرما، ناراضگی والے اعمال سے ہماری حفاظت فرما۔
اللہ یہ حضرات یہاں تشریف فرمائے تیرے دین کی محبت ہے اللہ تو ان کے بیٹھنے کو قبول فرمائے اے اللہ یہ بچے جو یہاں قرآن پڑھ رہے ہیں حافظ بن رہے ہیں کہ اللہ ان کے حفظ کو ان کے قرآن کو اللہ تو مکمل فرما اللہ تو ان کو قرآن کا حافظ بنا عمل حافظ بنا یہ نہیں یاد کر کے چھوڑ دینا چھٹی نہیں ہے یہ قرآن کا سبق جیسے دنیا میں ایک دفعہ پڑھ لیا کہ مرنے تک چھٹی اس کی چھٹی نہیں کرنی ہے اللہ تعالیٰ آپ کو توفیق عطا فرمائے آپ محکم حافظ بنے اللہ تعالیٰ ان والدین کو بھی ان آپ کی خوشیاں نصیب فرمائے اس مدرسے کو اللہ زیادہ فرمائے عزیز مولانا ساجد قاری ساجد صاحب تمام علماء کی اللہ ہمارے قاری طیب صاحب دامت برکات ان کے لیے پھول اور باغ اور یہ سب چشمے اللہ کا سب ساداب رکھا اللہ تعالیٰ پوری امت کی حفاظت فرمائے اتحاد و اتفاق حاصل فرمائے حسد و بغض و کینہ سے ہمیں محفوظ فرمائے آپس میں پیار و محبت نصیب ہو یا اللہ ہمارے دلوں کو صفائی نصیب فرمائے اے اللہ تو ہماری دنیا اور آخرت کی بہتری فرمائے بیماروں کو شفا کاملہ نصیب فرمائے یا اللہ جو فوت ہو چکے ہیں ان کی بخشش یا اللہ دنیا اور آخرت کے مسئلے حل فرما یا اللہ دنیا اور آخرت کے حل فرما دنیا اور آخرت قبر کی ضرورتیں ہماری پوری فرما مسافروں کے سفروں کو آسان فرما اے اللہ ان کے شرعی مقاصد ہیں اللہ تو ان کو پورا فرما رزق حلال کی توفیق عطا فرما رزق حرام سے ہمیں بچا رزق حلال میں برکتیں نصیب فرما اے اللہ ہم بڑے کمزور ہیں ہماری کمزوریوں کی طرف نظر نہ فرما شان کرم و شان رحمت والا معاملہ فرما ربنا تقبل منا ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پر کلک کریں بیل کے آئیکن پر کلک کیجیے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے